جن کے گھر سے جانتے ہیں فتح مکہ کے وقت جب لوگ جو ہے قید ہو کر کے آئے تھے تو لوگوں کو یوں ہی جو ہے آزاد کر دیا گیا تھا۔ بعد دوسرے جنگوں کے موقع پہ جب اور لوگ فتح ہو کر کے اور کامیاب ہو کر کے آتے تھے تو جانتے ہیں دشمنوں کو یہی کہہ دیتے تھے کہ جو اس وقت ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امان پا جائے گا۔ کبھی جو ہے انہی کے گھر والے کہا کرتے تھے انتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ لیکن سنیں جس کے گھر سے ساری دنیا کو شرافت کی جو ہے سرٹیفکیٹ ملتی تھی، ساری دنیا کو آزادی کا فرمانہ ملتا تھا، آج اسی کے گھر کے سید زادیوں کو جو ہے ننگی پیٹھ پہ بٹھایا جا رہا ہے اور ان کے سر سے چادروں کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ آپ کی ایک خادمہ ہے فضہ، جب آپ نے دیکھا کہ سید تمام عورتوں کے ساتھ ساتھ سید زادیوں کو بھی جو ہے ننگے سر بٹھایا گیا ہے تو آپ جو ہے آتی ہیں آگے کھسک کے اور کھسکنے کے بعد اپنے بال کو کھولتی ہیں اور بال ان کے بہت بڑے تھے، انہوں نے ان سید زادیوں کے اوپر دیکھ لیا تاکہ ڈال دیا تاکہ جو ہے ان کے اوپر کوئی غیر محرم نگاہ نہ ڈال سکے۔ اس کے بعد وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اب یہ قافلہ یہاں سے چلے گا، لیکن جس وقت یہ قافلہ چلا ہے اس وقت جو ہے جانتے ہیں اہل بیت اطہار کی ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ اے فاطمہ کے لال، زہرا کے لال جانے، پیغمبر تمہارے بعد، زہرا زہرا کے لال جانے، پیغمبر تمہارے بعد، محشر سے قبل ہے وفا، ارے محشر تمہارے بعد، محشر سے قبل ہے وفا، محشر میں گزرتی ہے۔ آج کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جانتے ہیں 40 دن تک کسی کے آنکھ سے آنسو نہیں کم ہوتے ہیں، لیکن سوچیں وہ بھی دیا ہے جن کے گھروں کے بچے بھی، جن کے گھروں کے بوڑھے بھی، جن کے گھروں کے جوان بھی، سب لوگ شہید ہو گئے۔ پوری رات بے قراری میں گزرتی ہے اور اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ یہیں تک نہیں، چادریں ہی نہیں چھینتے ہیں، لیکن وہاں سے جب چادروں کو کھینچتے ہیں تو حضرت زینب کی ایک صدا نکلتی ہے کہ کنبہ لٹاتا اور اب خیمے بھی لٹ گئے، کنبہ لٹاتا اور اب خیمے بھی لٹ گئے، پردیس میں ہم ہو گئے، ارے بے گھر تمہارے بعد، پردیس میں ہم ہو گئے، اور کیا کیا نہ ہم پہ گزری ہے، کوفہ سے شام تک، کیا کیا نہ ہم پہ گزری ہے، کوفہ سے شام تک، کہ کیا کیا نہ ہم پہ گزری ہے، کوفہ سے شام تک، کوفہ سے شام تک، اے شہر سوارے تو
کہ بھیا برہے ناصر ہو اور بازو میں ہے رسن، بھیا برہے ناصر ہو، برہنا کا مطلب ننگے سر اور رسن کے مطلب وہ جو ہتھکڑی لگاتے تھے بازو میں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھیا برہے ناصر ہو بازو میں ہے رسن، کہ بھیا برہے ناصر ہو، ارے بازو میں ہے رسن، بازو میں ہے رسن، ارے زینب کے سر سے چھن گئے، ارے چادر تمہارے زینب کے سر سے چھن گئی، زینب کے سر سے چھن گئی، چادر تمہارے زینب کے سر سے چھن گئی۔ اے میرے آقا، آپ کے ساتھ جو آنے والے تھے سب اسی سرزمین پہ شہید ہو گئے، کہ قاسم نہیں ہے اکبر، عباس بھی نہیں، قاسم نہیں ہے اکبر، عباس بھی نہیں، کہ قاسم نہیں ہے اکبر، عباس بھی نہیں، ارے اہل حرم کا کون ہے، ارے یاور تمہارے اہل حرم کا کون ہے۔ جانتے ہیں یہ صدائیں جب درمیان میں گونجتی ہیں تو حضرت شہر بانو کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے اپنے لال حضرت علی اصغر کو یاد کیا اور انہوں نے کہا کہ اے اصغر بے شیر میرے لال ہو کہاں، اے اصغر بے شیر میرے لال ہو کہاں، کہ اے اصغر بے شیر میرے لال ہو کہاں، میرے لال ہو کہاں، ارے جھولا جھولائے گی کسے، جھولا جھولائے گی کسے، ارے مادر تمہارے جھولا جھولائے گی کسے، مادر تمہارے جھولا جھولائے گی کسے۔ اور ایک شعر سنیں، حضرت سکینہ نے بھی روتے ہوئے اپنی آواز وہاں بلند کی، جس کو شعر میں اپنی رونے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ جب دیکھتے ہیں کہ سارے اہل بیت اطہار پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو بالکل مقید کر دیا گیا ہے، ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، تو آپ کی بھی ایک آواز آتی ہے کہ قیدی بنے ہیں آج یہ بچے رسول کے، قیدی بنے ہیں آج یہ، قیدی بنے ہیں آج یہ بچے رسول کے، بچے رسول کے، اے جانشین
اہل بیت اطہار کے بعد ایک مقطع میں کہنے کی جو کوشش کی گئی ہے اسے بھی ملاحظہ فرمایا کہ نیر ملی نہ ہوئے وفا اس جہان میں، نیر ملی نہ ہوئے وفا اس جہان میں، کہ نیر ملی نہ ہوئے وفا اس جہان میں، اس جہان میں گلزار مصطفیٰ کے، گلزار مصطفیٰ کے گلے تر تمہارے بار، گلزار مصطفیٰ کے گلے تر تمہارے بار، زینب کے سر سے چھن گئی چادر تمہارے بار، زہرا کے لال جانے پیمبر تمہارے بار۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اب اس قافلے کو اس جگہ سے روانگی کا حکم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ قافلہ چلتا ہے اور چلتے چلتے جو ہے ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں دوپہر کی سخت دھوپ ہے، بالکل ہر طرف سے جو ہے دھوپ کا سایہ۔ کہتے ہیں ایک مقام پہ، ایک چھت پہ جو ہے ایک حیران مقام ہے، اس حیران پہ اس حیران کا ایک مالک ہے اور وہ جو ہے اس چھت پہ کھڑا ہوا ہے، اسے لوگ گرجا گھر بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس گرجے گھر پہ وہ راہب کھڑا ہوا تھا، وہ یہودی کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے کہ قافلہ آتا ہے آگے، اور آنے کے بعد وہ نیچے آیا اور آنے کے بعد پھر جو ہے عمر ابن سعد سے پوچھا، اے عمر یہ بتا آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے ہی دیکھنا تھا، فوراً جو ہے اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم کربلا سے آ رہے ہیں، فتح کر کے آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے نواسۂ رسول کا سر ہے اور انہیں جو ہے قتل کر کے لے کے آ رہے ہیں۔ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے جا رہا ہو۔ لیکن جانتے ہیں وہ یہودی بالکل تڑپ جاتا ہے، اس نے دیکھا کہ وہ چہرہ بڑا نورانی ہے، اس چہرے پہ بڑا نور برس رہا ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس چہرے کے لب سے جو ہے قرآن شریف کی آیتیں جو ہے جاری تھی۔ آپ نے کہا سن، ان کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے لب سے قرآن پاک جاری ہے۔ گویا امام علی مقام بتا رہے تھے قرآن ہمارے خاندان میں اترا تھا، قرآن ہمارے گھر والوں پہ اترا تھا، قرآن ہمارے گھر میں آیا تھا، اس کے ہمیں محافظ بھی ہیں اور اس کے ہمیں جو ہے حامی و ناصر بھی ہے۔ اے زمانے والوں، یہ دشمن ہے ان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ وہ یہودی جو ہے آگے بڑھتا ہے، اندر جاتا ہے، ان لوگوں کو روکتا ہے اور اس کے بعد کھانا پکا کر کے لاتا ہے، کہتا ہے یہ لوگ نہ جانے کتنے دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ذرا ان لوگوں کو کھانا تو کھلا دو۔ کھانا لانے ہی والا تھا، کہتے ہیں کہ تب تک عمر ابن سعد نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا سن، ایک بات تمہاری کان کھول کے سن لے، اگر یہاں پہ تو اپنی حکومت چلانے کی کوشش کرے گا کہ یہ گرجا گھر ہے اور یہ ہمارا علاقہ ہے، تم نے سنا ہوگا کہ کتے اپنے علاقے میں شیر ہوتے ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار کی ذات بتا رہی ہے کہ یہ حقانیت کے علمبردار ہے اور ان کے در کا میں کتا ہی صحیح۔ سن، میں تیرے سامنے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے پھر وہ داخل اسلام ہوتا ہے۔ کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم لوگ اپنے جو ہے اپنے رسول کو جس نے تمہیں کلمہ دیا اسی کے نواسے کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے ہو۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کھانا نہیں کھلانے دیتا تب آپس میں وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جنگ شروع ہونے کے بعد وہ جو ہے یہودی جو تھا وہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ اللہ کا کرم دیکھیں کہ اب تک کا بیچارہ بہکا ہوا تھا، اہل بیت اطہار جب زمین پہ تھے تب بھی جو ہے اسلام کی ترویج و اشاعت کر رہے تھے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبریں آج جو ہے اشاعت اسلام کر رہی ہے، ان کا سر جو ہے
ہے اسلام کو فروغ دے رہا ہے اور اس سے ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر اس جو ہے لڑائی میں وہاں پہ جو لڑائی ہوتی ہے اس میں جو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیں امام عالی مقام کی محبت میں ایک اور جو ہے شہادت ہوتی ہے، یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا ہے، کہتے ہیں کہ اور یہ آگے قافلہ بڑھتا ہے اور آگے قافلہ بڑھا، جب اور آگے قافلہ بڑھا تو شام تک جو ہے ایک ایسے مقام پر جو ہے پہنچتا ہے کہ آگے ایک اور گرجا گھر پڑتا ہے۔ جب اس گرجا گھر پہ جو ہے پہنچتے ہیں تو دیکھا کیا ہے، وہ اس کا جو راہب تھا، اس کا جو پادری تھا، تو کبھی بھی جو وہاں رکتا تھا اس کو کبھی نہیں کھانا کھلاتا تھا، لیکن اس نے سنا آل رسول کا قافلہ آ رہا ہے، اس نے سنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے، اس نے سنا آخری نبی کے گھر والے آ رہے ہیں، اس نے سنا کہ ایسے ایسے لوگ ظلم و ستم کیے ہیں۔ وہ قریب آیا اور عمر ابن سعد سے پوچھا، اے عمر یہ بتا یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں، خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے تھے، یزید کی بغاوت کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح دیا اور انہیں جو ہے مغلوب کر دیا۔ کہا نہیں مغلوب نہیں کیا، سن یہ بتا کہ وہ لوگ تھے کتنے، تمہاری فوج کتنی تھی؟ اس نے اپنی ہسٹری بتائی، کہا وہ لوگ کتنے تھے؟ کہا وہ لوگ 72 تھے۔ کہا یہ بتا ان میں جو ہے لڑاکو لوگ کتنے تھے؟ کہا وہ ویسے تو سب لوگ ویسے ہی تھے، کوئی لڑنے کے غرض سے نہیں آیا تھا۔ کہا اس بات کی دلیل ہے کہ جب لوگ جنگ میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی بھی جو ہے اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لے کے جاتا ہے، اپنے ساتھ عورتوں کو نہیں لے کے جاتا ہے، لیکن سن اگر تو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے تو ایک شرط ہے کہ آج رات کے لیے امام عالی مقام کا سر مبارک تم مجھے دے۔ لیکن یہ اتنے لالچی تھے، اتنے لالچی تھے، ان کی آنکھوں پہ دولت کا ایسا نشہ اور شہرت کا ایسا نشہ، حکومت کا ایسا پٹا پڑا تھا، انہیں اہل بیت اطہار کی عزت بھی نظر نہیں آئی۔ اللہ کہا وہاں بھی اس نے سوال کیا کہ ہمیں کم سے کم جو ہے 1000 درہم چاہیے، پھر اس کے بعد میں یہ سب دوں گا۔ وہ یہودی راہب اس نے کہا اگر تیری یہی مرضی ہے تو لے، تو پیسہ لے لے، لیکن اس کے بعد جو ہے تو سر مبارک کو دے دے۔ جانتے ہیں ایسے لوگوں پہ قربان ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ اس نے جو ہے کیا کیا، سر امام کو لیا اور گھر کے اندر لے جانے کے بعد پھر اس کو گلاب کے پانی سے جو ہے نہلایا بالکل، اور نہلانے کے بعد سر امام کو بالکل خوشبوؤں سے معطر کیا۔ اور جانتے ہیں گرجا گھر میں جو منبر کی طرح بنا ہوا تھا، ایک اونچی جگہ پہ رکھ کر کے اور وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، اپنی آنکھوں میں آنسو ہوتا رہتا ہے۔ جانتے ہو اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، ایک ایسا عیسائی تھا، ایک یہ ایسا یہودی جو ہے نسل کا تھا کہ کبھی جو ہے امام عالی مقام جب بہت چھوٹے تھے اس وقت جو ہے آقا علیہ السلام با حیات تھے، کہتے ہیں اس وقت یہ جو ہے اس نے جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا، میں نے سنا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے فرستادہ رسول ہیں، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، آپ اللہ کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تاکہ پروردگار میرے حق میں وہ دعا کو قبول کر دے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد دے دے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں تو صبر کر، پروردگار دینے والا ہے، انشاءاللہ تجھے دے گا، تو گھبرا مت۔ وہ باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سید زادہ جسے حسین کہا جاتا ہے، یہ وہی چوکھٹ کے پاس کھیل رہے ہوتے ہیں، وہی جو ہے کھیل رہے تھے۔ جب یہ آدمی جو ہے بالکل مایوسی کے عالم میں نکلتا ہے تو نکلتے وہ چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد جو ہے بڑی منموہنی صورت لے کر کے، بڑی پیاری صورت لے کر کے، بڑا بچپنا ہے، طلب کر کے اس یہودی سے، اس کفر والے سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے یہ بتا تو کہاں گیا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے سنا یہ آخری پیغمبر نے ان کی بارگاہ میں گیا تھا، کس لیے گیا تھا؟ ایک اولاد کی طلب تھی۔ کیا کہا میرے نانا نے؟ کہا نانا نے یہ کہا صبر کر، تیری قسمت میں ضرور جو ہے بچہ ہوگا اور تو ضرور پائے گا۔ تو کہا جو ہے تو نے میرے نانا سے کہا نہیں کہ جو ہے اے اللہ اگر میری قسمت میں ہوتا تو اب تک ہو گیا ہوتا، آپ اگر دعا کر دیں تو ضرور جو ہے آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ جانتے ہیں امام عالی مقام نے یہ سکھا کے پھر بھیجا آقا کی بارگاہ میں، آقا نے اس کے حق میں دعا کیا۔ جب وہ نکلنے لگا تو خوشی خوشی نکل رہا تھا، اس نے اس وقت
इमाम आली मकाम से जानते हैं एक वादा लिया था, ए मेरे शहजादे, ए मेरे आकाए कायनात के शहजादे, अगर कभी जो है मौका मिले तो मेरे घर में तशरीफ लाओ, मैं आपकी ज़ियाफत करना चाहता हूँ, मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ, कभी आप जो है दूल्हा बन के मेरे घर में तशरीफ लाइए और आपके कब्र नाज से मेरे घर में मुबारक जो है उजाला हो जाए। जानते हैं ये वही इंसान है जो कभी जो है बचपन में मिला था और उसने जब जो है कहा ये किसका सर है, अमर इब्ने साद ने कहा ये तो हुसैन इब्ने अली का सर है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर है। जब इतना सुनना था तो वो मचल जाता है, अपने कमरे में जो है बड़े इत्मीनान के साथ बैठा हुआ है, उसी सर मुबारक को गौर से देख रहा है और खाने मार मार के रो रहा है और कह रहा है ए मेरे आका, आपने वादा किया था कि जरूर तेरे घर आऊंगा, लेकिन ए मेरे आका आप ऐसे वक्त मेरे घर पे तशरीफ लाए जब आके मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। ए मेरे आका आप गवाह हो जाइए, मैं आपकी बारगाह में जो है आपकी जो है करामतों को देखकर, आपकी अज़मतों को देख करके और आपके जो चेहरे पर आसमान से लेके आपके सर तक ये नूर की बरसात हो रही है, इसे देख करके मैं आपके नाना का कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम होता है बंदा और कहता है कि सुने आज के बाद जो है अब जब मैदान महशर में जब मुलाकात हो तो जरूर अपने नाना पाक की बारगाह में मेरी जो है सिफारिश कीजिएगा, इसलिए कि अब तक जो है शायद मैं अज़मतों से गाफिल था, लेकिन आज आपकी अज़मतों को देख करके फिर मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ और आपकी बारगाह में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपकी सिफारिश का मुस्तहिक़ हूँ, जरूर आप मेरी सिफारिश कीजिएगा। लोगों तारीख ये बताती है कि इतना कहना था कि उसकी भी रूह कब से उजरी से प्रवास करता। आप देखें ये सिलसिला यही नहीं रुकता, ये सिलसिला और आगे चलता है। चलते चलते कहते हैं एक ऐसा मकाम आया जिसे कूफा कहा जाता है। कूफा में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद दारुल इमारत में मौजूद था। उससे पहले अंदर जो है आप तमामी हजरात जाने वाले थे तो कहते हैं कि खातून बूढ़ी ज़ईफ़ा आती हैं, उन्होंने देखा अपने साथ जो है कुछ खाने का डब्बा लेके आती हैं और जब डब्बे को लेके आते हैं तो आने के बाद अबू इब्न साद से पूछा किसका काफिला है, तो उन्होंने कहा कि हुसैन इब्न अली का लुटा हुआ काफिला है, ये वो लुटा हुआ काफिला है जो जो यजीद वलीद की बगावत में उतर आया था और उसको कत्ल करके लेके जाना चाहते हो। कहते हैं वो जो है बूढ़ी औरत कहती है कि क्या मैं इस काफिले से मिल सकती हूँ। अमर इब्न साद की इजाज़त होती है, फिर आप आती हैं मिलने के लिए और आने के बाद बीमारी बड़ी कमज़ोर थी, करीब आती हैं और आने के बाद सैयदा ज़ैनब के कदमों के पास खड़ी होती हैं और कहती हैं ए बीबी ये बताओ तुम हो कौन। तो जानते हो आपने पूछा, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ये चेहरा जो है देखा देखा लग रहा है, ए खातून आखिर ये बताओ तुम हो कौन। तो ये सवाल आपस में हो रहे हैं तो उस बीवी ने कहा कि मैंने सुना है ये ख़ानदान अहले बैत के लोग हैं, ये मुस्तफ़ा के घर वाले लोग हैं, ये हज़रत अली मुर्तज़ा के घर वाले, ये खातून जन्नत के शहज़ादान हैं, ये खातून जन्नत की शहज़ादियाँ हैं। कहा हाँ तुमने ज़रूर सही सुना है और बिल्कुल सही सुना है, लेकिन सुने जब बूढ़ी सवाल कर रही थी तो हज़रत सकीना पलट के कहते हैं बूढ़ी माँ क्यों रास्ते में आप परेशान कर रही है, आखिर बताओ तो क्या है। तो जानते हैं उस बूढ़ी खातून ने कहा कि जब मैं जवान हुआ करती थी, जब हमारे जिस्म में ताकत हुआ करती थी तो मैं किसी ज़माने में खातून जन्नत की बारगाह की बांदी हुआ करते थे, हम खातून जन्नत की खिदमत किया करते थे, हज़रत फातिमा की बारगाह में रहा करते थे, उनके नाज़ो नेम उठाया करते थे, उनकी परवरिश किया करते थे। और जानते हो वो बूढ़ी औरत कहती है कि ए बेटी मैंने जो है अभी जल्दी ही दुआ किया है कि उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी और उस बच्ची का नाम ज़ैनब था, मैंने जो है दुआ किया था ए परवरदिगार मेरे इंतकाल से पहले उस शहजादी से मेरी मुलाकात करवा दे, लेकिन ये शहजादी मेरी बीनाई कमजोर है, मैं शायद पहचानने से कासिर हो, जरा बताओ तो सही तुम कौन हो। जानते इतना सुनना था कि हज़रत ज़ैनब की आंखों से बरसात होने लगती है, आप अपने गले से लगाती है और खूब धारे मार के रोती है और कहती है ए मेरी माँ सुन लो, जिस फातिमा की तुम कनीज थे उसी फातिमा की शहजादी जिस ज़ैनब का नाम तुम ले रही हो वही ज़ैनब आज तुम्हारे साथ है। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा
सलूक किया। लेकिन जानते हैं तमाम तर मामलात होने के बाद उस शहजादी उस बूढ़ी औरत ने समझाया, कहा हे अली आबिद बीमार, साबित कदम रहना, अपने पांव में लर्जिश न आने देना। और सकीना से कहा, हे सकीना अपनी आंखों से आंसू इस तरह बेजा ना बरसाओ, हे सकीना तुम जो है तड़पो ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे साथ है। और कहा, हे ज़ैनब तुम तो बहादुर खानदान की हो, रब तबारक व तआला ने तुम्हें बेशुमार जो है नेमतों से नवाजा है। उस खातून के भी ये अल्फाज है कि मैं तुम्हारा दीदार करना चाह रही थी। अब रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मुझे जो है अब इस दुनिया में नहीं रहना है। ये लोग बड़े जालिम हो गए हैं, ये अहले बैत मुस्तफा पे जुल्म ढाते हैं, ये अहले बैत मुस्तफा को सताते हैं। तालिब मौलिक ने बयान किया है, वो बूढ़ी औरत भी जो है वहां से जुदा होती है और उसकी भी कर जाती है। पता ये चला इस तरीके से अहले बैत अतहार की मोहब्बत में ये सिलसिले जो है इसी तरीके से चल रहे हैं, इसी तरीके से चल रहे हैं। और ये रुका हुआ काफिला रफ्ता रफ्ता जो है अपनी मंजिल की जानिब जा रहा है, अपनी मंजिल की जानिब जा रहा है। ज़ुहर का वक्त होता है। हज़रत ज़ैनब ने जो है क्या किया कि अपने परवरदिगार की बारगाह में कहा, हे मौला तू जो है तू मेरी हालत को देख रहा है। हे परवरदिगार अगर मेरे हाथ आजाद होते, हे परवरदिगार अगर मुझे पानी में कुदरत होता तो मैं जरूर जो है वज़ू करते और मैं जरूर जो है तेरी बारगाह में सर झुकाते। लेकिन ये पालनहार मेरे तुम आज जिस हाल में भी हो तेरी बारगाह में नियत करते हो और कहती है, हे परवरदिगार मेरी नमाज को कबूल कर दे। जब उन्होंने रुकू व सुजूद करना चाहा तो जानते हमारे इब्ने साहब ने कहा कि ज़ैनब अगर तुम्हें जो है इस चीज की ख्वाहिश थी तो तुम्हें बताना चाहिए था कि आखिर जो है तुम्हें बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी रस्सियों को ढीली कर देता। जानते हैं हज़रत ज़ैनब ने कहा, नालायक एक कमीने तुझसे तो गुफ्तगू नहीं करनी है, तुझसे तो बात नहीं करनी है, इसलिए कि सुन अगर ज़ैनब को मदद मांगनी होती तो करबला के मैदान में मदद मांगते जब कासिम शहीद किए जा रहे थे। अगर ज़ैनब को मदद मांगनी होती तो उस वक्त मदद ज़ैनब मांगते जब अब्बास की लाशों पे घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। अगर ज़ैनब को मदद मांगनी होती तो ज़ैनब उस वक्त तुझसे मदद मांगते जब आनो मोहम्मद मेरे जिगर पारों को तुमने टुकड़े टुकड़े करवा दिया। सुन अगर ज़ैनब को जो है तुझसे मदद मांगनी होती तो अली अस्कर की शहादत के वक्त मांगते, अली अकबर की शहादत के वक्त मांगते। और सुन मेरा वीर जिसे जो है दुनिया इमाम हुसैन कहती है और जन्नती नौजवानों का सरदार कहती है, मेरे आका जिसके गले को बार बार चुमा करते थे, मेरे आका ने जिसे जन्नत के तो फूल कहा करते थे। जानते हो अगर मुझे मदद मांगनी होती तो मैं उस वक्त मांगती, लेकिन जब उस वक्त मैंने तुझसे मदद नहीं मांगी, मेरा परवरदिगार देख रहा है, मेरी हालत पे गवाह है। सुन आज के बाद जो है अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आज के बाद तू तेरी बर्बादी के दिन शुरू हुए हैं। हमारे इब्ने साहब ने कहा ज़बान बंद करो वरना ज़बान खींच ली जाएगी। पीछे से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, खबरदार हमारे इब्ने साहब अब जो है अब मेरी जो है मेरे कलेजे की ताकत जवाब दे रही है। सुन अभी अहले बैत अतहार के खानदान में ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है और इसके रहते हुए अगर तूने अहले बैत हरम के ऊपर निगाह डाले तो इससे पहले तेरी आंख निकाल दी जाएगी। असग़ारे मिल्लत इस्लामिया फिर वो काफिला वहां से पहुंचता है और कल मैंने बताया था कि ये काफिला जिस वक्त कूफा पहुंचता है वही कूफा के लोग जो दावे कर रहे थे, ए इमाम अली मकाम आप चले आइए, हम तो आपके नाना के वफादार हैं ना, ए इमाम अली मकाम आप चले आइए, हम तो वो लोग हैं जो हज़रत अली के साथ थे, जंग सिफ़ीन में थे, हला जंग में थे, जंग जमल में थे, हम तो वो लोग हैं जो आपके खानदान के साथ थे। लेकिन सुने इस वक्त जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की बात मुझे याद आती है, हमें उस वक्त फरज़दक शायर की बातें याद आती है, हमें इस वक्त रहबिन अदी की बातें याद आती हैं, इस वक्त हमें जो है सालबा के मकाम पर बनु अदी के उस चहेते आदमी की बात याद आती है, हमें बकर असादी की बात याद आती है। इन सबों ने एक सवाल होकर के कहा था, हुसैन आप आगे कदम ना बढ़ाइए, इसलिए कि वो लोग सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं जो आपके साथ है, लेकिन सुने वो लोग जो है बिल्कुल आपके खिलाफ हो चुके हैं, बिल्कुल वो आपको जो है बख्शने वाले नहीं है। यही लोग हैं, अल्लाह जाने किस मुंह से ये लोग बाहर आए थे, कहते हैं चारों तरफ जो है छतों पे खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। और ये काफिला जो है धीरे धीरे जो कूफा में दाखिल होता है, जब कूफा में दाखिल
कोफा में दाखिल होने के बाद पता ये चला कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के महल में पूरा सजा दिया गया। वहाँ ढोल ताशे बज रहे हैं, शराब के जाम पे जाम चल रहे हैं, खुशी मचाई जा रही है। एक जो है उसका गुलाम आता है, जैसे ही गुलाम आया कहा कहो क्या खबर लाए हो? कहा खबर अच्छी लाए हैं, हुसैन इब्न अली का सर काट करके जो है अमर इब्न साद तुम्हारी बारगाह में आ रहा है। और आने के बाद जैसे ही वहाँ आया तो आने के बाद जो है उसने सबसे पहले देखा कि हज़रत ज़ैनब के ताल्लुक़ से पूछा ये कौन है? तो जानते हैं उसके बगल में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की बहन खड़ी हुई थी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद यानी ज़ियाद की बेटी फातिमा खड़ी थी, उसका भी नाम फातिमा था। कहते वो ज़ियाद की बेटी फातिमा खड़ी थी, उबैदुल्लाह की बहन। कहते हैं कि आपने पूछा कि आप कौन? तो आपने फरमाया ज़ैनब। तो कहा देखा तुम्हारे भाई का क्या नतीजा हुआ, तुम लोगों ने बगावत किया, ये किया वो किया। अब ये कहते हैं एक भोली भाली बात बनाने की कोशिश की, लेकिन जानते हैं ये जुमला सुन करके हज़रत ज़ैनब ने डांटा, कहा ओ नाहंजाम तेरी वजह से ये सारा मामला हुआ है, इसलिए कि मेरे भाई ने कहा था गुरबिन रियाही से या तो मुझे जो है यहाँ से किसी मुसलमान सरहद पे निकल जाने दो, या तो मुझे जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से मिल लेने दो, मैं कुछ बात करके समझ लेता हूँ, या डायरेक्ट मुझे यजीद के पास चले जाने दो, मैं सारे मामला को तय कर लेता हूँ। मैं तो मसालिहत के लिए निकला था, मैं तो लोग जो है तुम लोगों को हिदायत के लिए निकला था, लेकिन तुम लोग तो खुद ही मेरे खून के प्यासे हो गए। अजीजों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, कहते हैं कि उसके सामने एक तश्तरी रखी जाती है, उस तश्तरी में इमाम आली मकाम का सरे अतहर रखा जाता है, और सरे अतहर पे जो है देखा कि जो लब पे कुरान शरीफ की आयतें जारी है वो जारी है, और सामने रखा गया। तो रखने के बाद जो है उसने क्या किया कि हज़रत ज़ैनब की तरफ तवज्जो ना देते हुए बल्कि अपनी छड़ी से आपके लम्हाए मुबारक को जो है छूने लगा। वहाँ पे इत्तेफाक से एक सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे, उन्होंने कहा खबरदार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, जिसको तू छड़ी से छू रहा है इन्हीं लोगों को मैंने मुस्तफा को जो है चूमते हुए देखा है। और ज़ैद बिन अरकम ये कहते हैं सुन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तेरी जसारत कैसे हुई कि तूने अपने छड़ी से इस लबे मुबारक को छुआ है? तो तब तक ये दिल मिला जाता है, अब दिल मिलाने के बाद जो है कहता है ज़ैद अगर तुम जो है नबी के जो है सहाबी ना होते तो तुम्हें किसी वक्त कत्ल कर दिया जाता। वो सहाबी रसूल कहते हैं तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इब्ने रसूलुल्लाह का नहीं हुआ, तू नवासे रसूलुल्लाह का नहीं हुआ, तुझे सहाबी की इतनी लाज, और जिसके डर से सहाबियत का ताज जो है लोगों को मिला है, जिसके डर से विलायत की खैरात लोगों को मिली है, तू उसे जो है कहे उसके जो है खानदान की कोई जो है कीमत नहीं चुका रहा है, ये शर्म आनी चाहिए। तारीख बताती है ये जुमले जो है उससे सुने नहीं गए और उस सहाबी रसूल को भी इसने जब्त कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जो लोग कुछ लोग उसके जन्नती होने के ताल्लुक से बड़ी बड़ी दलीलें पेश करते हैं, और एक दलील तो ये पेश करते हैं कि कुस्तुन दुनिया के जंग में जो शरीक होगा वो जन्नती होगा, और ये एक कुस्तुन दुनिया के जंग में यजीद शरीक हुआ था तो इसकी बुनियाद पे कहते हैं, लेकिन इससे पता नहीं। और जो लोग ऐसा कहते हैं उनका मुताला बहुत कमजोर है, वो और मुताला करें, इसलिए कि कुस्तुन दुनिया की जंग इससे पहले जो नबी ने पेशीन गोई फरमाई थी वो इससे पहले हो चुकी है, और वो लोग जो है आका अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई के मुताबिक जन्नती हो चुके हैं। और इसके मुकाबले में इन लोगों के कारनामे के लिए जो है क्या चाहिए जो है जहन्नमी होने के लिए, इसलिए कि जिसने जानबूझकर किसी एक मोमिन को कत्ल किया तो जब आप ये जान ले वो दायमी तौर पर जहन्नम में रहेगा, वो दायमी तौर पर जहन्नम में रहेगा, उसे जो है जहन्नम से निकलने का कोई नहीं है। और आले रसूल के साथ अगर कोई ऐसा करे तो फिर उसकी क्या? लेकिन सुने वहाँ पे गुफ्तगू हुई, और गुफ्तगू होने के बाद फिर जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा शाम हो गई है और इन लोगों को ले जाके कैद खाने में डाल दो। ले जाके इन लोगों को कैद खाने में डाल दिया जाता है। कहते हैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जब देखा गया तो ये जो बेड़ी जो है गले में डाली गई थी
اس لوہے سے آپ کی گردن میں زخم پیدا ہو گئے. یہاں ہاتھ پہ جو حضرت زینب کے جو ہے رسم باندھے گئے تھے, جو بیڑیاں لگائی گئی تھی, کہتے اس سے پورے نشان پڑ گئے تھے. حضرت سکینہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی, بار بار بے ہوش ہو رہے تھے, اور وہ آپ جو ہے قید خانے کے دروازے پہ آ کر کے روتی تھی. پوری رات جو ہے بالکل قید خانے میں قیامت بچا ہوا تھا, پورے قید خانے میں اندھیرا تھا, اور یہ لوگ جو ہے اپنے بھائیوں کے ارادے پہ جو ہے خوب خوب رو رہے تھے. قافلہ ادھر سے جاتا ہے, جانتے کربلا سے تھوڑی دور پہ ایک نازنگہ مقام ہے, وہاں کے لوگ شاید جو ہے ان کے دل کے اندر کچھ محبت جاتی, ان کے دل کے اندر کچھ احساس جاتا. کہتے ہیں ان لوگوں کے جانے کے بعد, اس لیے کہ ڈر تھا, عبید اللہ ابن زیاد عمر ابن سعد نے اعلان کروایا تھا اگر کوئی حمایت میں نکلا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بوڑھا ہے اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کوئی بچہ ہے اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا, اس کے گھروں کو جلا دیا جائے گا. لوگ سہمے ہوئے تھے, بالکل ڈرے ہوئے تھے, لیکن جانے کے بعد اسی غازیہ کے مقام والوں نے آئے, اور آنے کے بعد وہ تمام تر لاشیں جو کربلا کے میدان میں تھیں ان کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کی تجہیز و تکفین کی, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا. تو بعد میں جو ہے کہتے ہیں حضرت سکینہ جو ہے قید خانے کے دروازے پہ بیٹھ کر کے جو ہے روتی تھیں, اور اپنے جو ہے باپ کو کہتی تھیں یا حسینہ یا حسینہ. انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا, وہ انتظار کر رہے تھے. کہتے ہیں ایک سوار آپ کے سامنے سے گزرتا ہے, آپ اس کو آواز دیتی ہیں او جانے والے ذرا یہ تو بتا تو کہاں جا رہا ہے. تو جانتے ہیں بڑی پیاری یہ لرزتی ہوئی آواز سن کر کے وہ سوار قریب آیا, اور اس نے کہا اے بیٹی آخر بتا تم کون ہے, اور تم یہاں قید خانے میں کیسے, کون تجھ کو بند کیا. تو اس شہزادی کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے ہو مجھے لوگ سکینہ کہتے ہیں, کہاں جا رہے ہو. اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ میں مدینے کا مسافر ہوں. اللہ اکبر, کیا تم کربلا ہو کر کے جاؤ گے؟ ہاں کربلا ہو کر کے جاؤں گا. کہو کیا پیغام ہے؟ کہا سنو 3 دن پہلے جو ہے ان یزیدیوں نے میرے بابا حسین کو اسی جو ہے سرزمین پہ قتل کر دیا ہے, میرے بھیا علی اکبر کو اسی سرزمین پہ قتل کر دیا ہے, میرے بھائیوں کو قتل کر دیا ہے. 73 یا 72 لوگ جو ہے وہاں پہ قتل ہوئے ہیں. اے میرے بھائی جب تو ادھر سے جانا تو ذرا سا جا کر کے ان لاشوں میں دیکھنا کہ حسین کون ہے, اور حسین کو جو ہے حسین کی لاش کو اپنے گلے سے لگا کر کے کہنا تمہاری بیٹی جو ہے یہاں کوفہ کے قید خانے میں جہاں تم لوگوں کی حکومتیں چلتی تھی اس قید خانے میں تمہاری بیٹی جو ہے بیٹھ کر کے اے حسین تمہیں یاد کر رہی ہے, حسین تمہارے بیٹوں کو تمہاری بیٹی سکینہ یاد کر رہی ہے. حضرت سکینہ یہ کہتے اسے رخصت کرتی ہے, اور پھر جو ہے اندر آتی ہے. حضرت زینب نے سمجھایا بیٹا ہر کس و ناقص سے ایسے بات نہ کیا کرو, اس لیے کہ ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. رات بھر جو ہے ایسے گزرنے کے بعد صبح ہوتی ہے, پھر یہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے دمشق کے میدان میں جانا ہے, دمشق کے قید جو ہے یزید کے دربار میں جانا ہے. اب یہاں سے یہ لوگ نکلتے ہیں, یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ صبح کو نکلے, اور اس کے بعد شام ہوتے ہوتے اس قریب کے قید جو ہے اس جگہ پہ پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں. کہ دیکھتے کیا ہے, کہتے ہیں اس وقت جو ہے ایک صحابی رسول ہے جو وہاں دمشق میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, جن کا نام سہیل ابن ساعدی ہے. وہ سہیل ابن ساعدی ہے جو وہاں پہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں چاروں طرف ڈھول بج رہے ہیں, چاروں طرف تاشے بج رہے ہیں. آج بھی محرم میں جو لوگ ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا لوگوں یہ تمہارا کارنامہ نہیں ہے, بلکہ سنو اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے. جیسے بہت سارے معاملات کے پیچھے جو ہے ہمارے ملک میں بڑی سازشیں ہو رہی ہیں, اسی طریقے سے اہل تشیع کی یہ بہت بڑی سازش ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے جانتے ہو, ساری دنیا نے جان لیا کہ یزیدی یہی لوگ ہیں, ساری دنیا نے جان لیا کہ حسین کو قتل کرنے والے یہی ہیں, ساری دنیا نے جان لیا کہ جو ہے حسین کے دشمن یہی لوگ ہیں. تو جانتے ہیں یہ اپنے سر سے اس بوجھ کو ہٹاتے ہیں, اس لیے کہ دمشق میں جو ہے یا جو کوفہ میں ڈھول اور تاشے اور جشن کا سما جو ہے یزیدیوں نے کروایا تھا. تو جانتے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا, تعزیہ کو خود اٹھاتے ہیں اور اپنا غم ظاہر کرنے کے لیے اور ڈھول اور تاشے اور چھاچ کو اٹھا کر کے سنیوں کو دے دیا. اب سنی اسی میں مگن ہے. محرم میں جب تک ڈھول نہ بجائے اس کو سکون ہی نہیں ہوتا ہے, محرم میں جب تک ڈھول نہ بجائے اس کو سکون ہی نہیں ہوتا ہے.
साहिबी ने जब देखा जश्न का माहौल है तनिष्क में, आपने पूछा, कहा ये आखिर ऐसा क्या मामला है, यहाँ पे क्या मामला हो रहा है, इसका क्या मकसद है। कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है पूछने के बाद एक कोई बंदा था, उसने बताया, कहा तुम्हें मालूम नहीं है पहले वैसे अतहार का काफिला, लूटा हुआ काफिला जो है धनुष का रहा है, कहाँ जाएगा, यजीद के पास जाएगा। आखिर क्या ये कैसा मामला है, पूरा वाकया उसने सुन के बताया। जानते हैं वो जो है उस पे लानत भेजते हैं और यजीद पे लानत भेजते हैं। उसके बाद उस शख्स से पूछते हैं, कहते हैं ये जालिम ये बता कि ये काफिला आखिर किस तरफ से आएगा। पहले शहरों के किनारे किनारे दरवाजे होते थे जहां दीवारी होती थी और शहर में घुसने के लिए 2 या 4 जो है दरवाजे होते थे। कहते हैं कि उसने कहा कि ये काफिला जो है बाबू साहा से आएगा, बाबू साहा से आएगा। आप जल्दी जल्दी आगे आते हैं, आने के बाद देखते हैं, कहते हैं कि मुरझाया हुआ काफिला है और अपने जो है सरों को झुकाए हुआ है और वो आगे धीरे धीरे आ रहा है। आप जो है उसके करीब जाते हैं, देखते क्या है, कहते हैं कि जो है एक सर है, उसके एक सर है जो नेज़े पे टांगा गया है। जानते हैं कि वही सर है जिस सर के तहल्लुक से जो है आका अलैहिस्सलाम कहते थे कि जन्नती नौजवानों का सरदार है। आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद जो है आपने पूछा, कहा ये बेटी कौन है। तो जानते हैं हज़रत सकीना ने कहा ये बताओ तुम कौन हो। तो आपने कहा मैं मुस्तफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मैं उनका जो है वफादार हूँ। कहा जो है आप जो है क्या कर सकते हैं। कहा बेटा मैं उस वक्त मौजूद नहीं था इसलिए मेरी खताओं को माफ करना, मुझे इल्म नहीं था यहाँ इल्म हुआ है। लेकिन ये बेटा ये बताओ आखिर इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, आखिर इस वक्त हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो जानते हैं हज़रत सकीना ने एक जुमला कहा था ए बाबा अगर आप मेरे खानदान के लिए अब भी कुछ कर सकते हैं तो जमाने की औरतों सबक सीखो हज़रत सकीना से। हज़रत सकीना ने कहा बाबा ये देखो तमाम यजीदी मेरे खानदान की औरतों पर बुरी निगाह डाल रहे हैं, जिनके पर्दे का ख्याल अल्लाह का फरिश्ता करता हो, जिनके पर्दे के ख्याल जो है सारी दुनिया करती हो, उसकी बेपर्दगी हो रही है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन यजीदियों से कह दो कि आका हुसैन का सर जो है मुझे दे दे और ताकि जो है मैं उसे अपनी झोली में डाल दूं। लेकिन इनकार कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है हज़रत सैद बिन साइदी से कहा जाता है ऐसा करो कि जो है यहाँ पे जो है आप एक काम कर दो कि इस तरह हुसैन को अगर नहीं दे सकते हो तो इस काफिले से थोड़ा दूर कर दो ताकि लोग देखने के चक्कर में गलत निगाह अहले बैत अतहार में न डालें। हज़रत सकीना की इस बात को कबूल किया जाता है और आपने जब ये रिक्वेस्ट की उस वक्त भी तकरीबन 300 या 3000 दिरहम लेकर के इन जालिमों ने सरे मुबारक को आगे किया था। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ बिल्कुल करीब थी मंजिल। कहते हैं कि रात होने को है, कहते हैं किसी रात में अचानक क्या होती है, कहते हैं कि आप ये काफिला चलता है, कहते हैं बिल्कुल करीब थे जो है मिलने के लिए, इतने में आपने देखा क्या कि जो है काफिला अचानक रुक गया। जैसे ही काफिला रुकना था तो अमर इब्ने साद ने कहा क्या हुआ, काफिला क्यों रुक गया। कहा मालूम नहीं क्या हुआ, इसलिए जानते हैं एक ऐसा शख्स था जिसने वो नेज़ा लिया था और उस नेज़े के नीचे एक डंडा लगाया था और उसने सरे इमाम को रखा था। कहते हैं कि जैसे ही जो है वो जो है आगे संभालना चाहता है लेकिन उससे संभलता नहीं है और फिर वो डंडे के साथ नेज़े के साथ सरे इमाम जो है जमीन पे गिर जाता और जब वो जमीन पे गिर गया तो काफिला फौरन रुक गया, आगे चलने के लिए तैयार नहीं। सवारियों को हुक्म दिया जा रहा, वही आगे जाने के लिए तैयार नहीं। आखिर माजरा क्या है। कहते हैं जब कुछ समझ में नहीं आया तो अमर इब्ने साद ने कहा ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर कोड़े लगवाने शुरू करो। ऐसे वक्त में जब हाथ बांधे गए हो और पैर बांधे गए हो, पीठ की नंगे जो है ऊंट की नंगी पीठ पे बंदा बैठा हो और मीलों से जो है नंगी पीठ पे सफर करके आ रहा हो, वो हाथ में बिल्कुल झुलस रहा हो, ऐसे आलम में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे जो है जानते हैं कोड़े बरसाए जा रहे थे। जब कोड़े बरसाना हुआ तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत तड़प करके कहा बाबा अब बर्दाश्त नहीं होगा आपके बेटे से कम आप जान बचाइए। सरे इमाम हुसैन से आवाज आती है ए बेटा मैं कैसे आगे चलूं, मेरी बेटी सकीना बेहोश होकर के अंधेरे में
کے دربار میں پہنچتے ہیں، اسی دمشق کے دربار میں پہنچتے ہیں جہاں سے جو ہے یہ سارا کھیل ننگا ناچ سارے ننگے ناچ کے کھیل کھیلے گئے تھے، وہی یزید ہے بڑے ہی تکبر اور غرور کے ساتھ جو ہے ریشمی لباس پہن کر کے یہ تمام کام جتنے اس نے کیے تھے یہ سب شریعت کے خلاف تھے، لیکن اسی دن کے لیے کس نے حسین کو قتل کروایا تھا؟ کہتے ہیں تشت میں امام عالی مقام کے سر مبارک کو رکھا جاتا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ کے سر اطہر کو دیکھنے کے بعد یہ بھی حضرت زینب سے مخاطب ہوتا ہے، اور مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے زینب مجھے افسوس ہے کہ حسین میری بات مان لیے ہوتے تو شاید یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، لیکن میں اس کے لیے معذور ہوں اس لیے کہ میں وہاں پہ نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے، میں نے یہ حکم دیا تھا کہ حسین کو گھیر گھار کے اور حسین کو قید کر کے یہاں لایا جائے، لیکن افسوس کہ جو ہے یہ لوگ جو ہے قتل کر دیے۔ حضرت زینب نے کہا خبردار، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، تو سب سے بڑا مکار ہے، تو شرابی بھی ہے، تو زناکار بھی ہے، تو سارے عیاشیوں کا مرکز ہے، سن اگر تو چاہتا تو شاید یہ دن نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے، لیکن تو نے چاہا، تیرے ہی اشارے پہ یہ سارے کام ہوئے ہیں، تیرے ہی اشارے پہ یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے تاریخ جو ہم مرتب ہوئے وہاں بھی کچھ صحابی رسول ہے، ان لوگوں نے لاج رکھوائی، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب جب اسے شرم دلائی گئی تو اس نے کیا کیا؟ امام عالی مقام کے گھر والوں کو کہا لے جا کے قید خانے میں ڈال دو، اسی قید خانے میں ڈال دیا گیا جو دمشق کا قید خانہ ہے۔ اس قید خانے میں ڈالنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس قید خانے میں ڈالا گیا، پوری رات وہاں بھی آہو گریا کرتی رہی، پوری رات یزید کو نیند نہیں آئی، رات میں اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے زینب میں ہاتھ جوڑتا ہوں تم خاموش ہو جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے تمہارے نانا کے امتیوں پر جو ہے کوئی قہر الہی نازل ہو جائے، کوئی بلا نازل ہو جائے۔ حضرت زینب نے کہا مجھے اس پر تو ہوش نہیں آیا تھا، لیکن آپ سنیں کہتے ہیں یہی قید خانہ ہے، اس قید خانے پہ بھی دروازے پہ حضرت سکینہ بیٹھتی ہے اور وہی اپنے بابا کو یاد کر کے ایک شام ایسی آتی ہے اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، بھیا علی اکبر کو یاد کر کے رو رہی ہے، حضرت حسین قریبین کے ان شہزادوں کو یاد کر کے رو رہی ہے، اور روتے روتے ایک ہچکی بنتی ہے، حضرت زینب جو ہے اٹھا کر کے لاتی ہے، اور لانے کے بعد جیسے ہی جو ہے اپنے جو ہے دامن میں رکھا ہے، پتہ چلا کہ سکینہ کی روح جو ہے وہیں پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بچی جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے جو ہے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جو ہے آپ کے ساتھ تھے، وہ بچی جو ہے وہاں سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک جو ہے آئیں گے، لیکن سنے بھوک اور پیاس کی شدت نے اتنا نڈھال کر دیا تھا، اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ حضرت سکینہ جو ہے شام کے قید خانے میں اپنے دم کو توڑ دیتی ہے اور یہ اجل کو لبیک کہہ جاتی ہے اور کہتی ہے اے پروردگار تو میری بھی شہادت کو قبول کر لے، بابا قربان ہو گئے ہیں، گھر والے قربان ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات اب جو ہے تیری یہ بندی بھی تیری بارگاہ پہ آ رہی ہے۔ ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی سکینہ تم ہی تھی جو کربلا کے میدان میں حضرت عباس کی شہادت کے بعد اپنے چچا کے سرانے بیٹھ کے کہتی تھی اے چچا اب تمہاری بھتیجی کبھی تم سے پانی نہیں مانگیں گے، اے چچا اب تو ذرا سمجھ جائیے، دیکھو تمہاری بھتیجی تم کو بلا رہی ہے، لیکن اس وقت بھی قدرت نے آواز دیا تھا سکینہ جو اس دنیا سے ایک مرتبہ چلا جاتا ہے وہ پھر پلٹ کر کے دوبارہ یہاں نہیں آتا ہے، اس لیے یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں، یہاں کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، یہاں کے لوگ سچ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دائرہ بنایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان کا، کہ جو کل نفس ذائقۃ الموت کے دروازے کے اس پار جاتا ہے پھر وہ پلٹ کر کے اس پاپی دنیا کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ کہتے حضرت سکینہ کا بھی وہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے۔ پوری رات حضرت زینب اپنی گود میں اپنی اس بچی کو اپنی اس بھتیجی کو لے کے بیٹھ گئی ہے۔ جب صبح ہوئی تو یزید نے کہا اگر یہ رونے کا سلسلہ رہا بہت گڑبڑ ہو سکتا ہے، بہت خراب معاملہ ہو سکتا ہے، اور اسے ڈر بھی لاحق ہوا، لیکن جانتے ہیں اس سے پہلے جو کوفہ کے جو گورنر تھے جن کو نعمان بن بشیر کہا جاتا ہے، نعمان بن بشیر کو معزول کر کے
یہاں پہ بلوایا گیا تھا، اور یہاں پہ بلوانے کے بعد نعمان بن بشیر کو اس دن صبح بلوایا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر یہ وفادار اہل بیت اطہار تھے، اسی وجہ سے وہ معزول بھی کیے گئے تھے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد یزید نے کہا دیکھو کوئی ایسا ہے نہیں جو اہل بیت کا وفادار دکھے، مجھے اس وقت تم سے زیادہ کوئی پائیدار نہیں دکھتا، لو ان کو لے کر کے جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے مدینہ شریف چھوڑ دو۔ میرے عزیزوں، پھر وہ قافلہ بلا تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ قافلہ وہاں سے نکلتا ہے اور آتے آتے اسی راستے سے کوفہ کے راستے سے آتا ہے، اور حضرت زینب نے کہا تھا کوفہ والوں تم نے میرے خاندان کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، قیامت تک تم لوگ جو ہے روتے رہو گے، تم جو ہے اپنے سینے کو پیٹتے رہو گے۔ یہ حضرت زینب کی بد دعا ہے کہ آج بھی جو ہے اپنے جسموں سے خون یہ بہاتے ہیں، لیکن سنیں جو ان کے نوشتے تبدیل ہو چکا ہے، اب وہ جو ہے پلٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جب تک نابالغ ہوتے ہیں ان کے گھر کی بچیاں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے گھر کے بچے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بالغ ہوتے ہیں، جب یہ کفر کرنے لگتے ہیں، جب یہ صحابہ کی گستاخی کرنے لگتے ہیں، جب اہل بیت اطہار کے دکھاوے کی جو ہے یہ مجالسیں کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ ان کے چہرے سے نور کو ہٹا دیتا ہے، پھر ان کے اوپر منحوسیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں جس وقت یہ قافلہ پلٹ کر کے پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کوہرام برپا ہو جاتا ہے، وہاں پہ سب لوگ رونے لگتے ہیں، اور جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہی قاضریہ والے پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے، اس لیے کہ ہم جو ہے ہم کو ایسی دھمکی دی گئی تھی کہ شاید پورا کا پورا قافلہ جو ہے مٹ جاتا، لیکن جو ہے یہ ایسے تو یہ قافلہ مٹا اور ہم نے جو ہے تجہیز و تدفین کر دیا ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی چلتے ہیں۔ اور جب آپ لوگ مدینہ میں پہنچنے والے تھے پورے مدینے کو جو ہے یہ خبر ہو گئی تھی، پورے مدینے کی عورتیں جو ہے گھر سے باہر آ گئی تھی، پورے مدینے کے لوگ جو ہے ٹھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ جانتے ہیں وہی شہزادی جو حضرت سغرا مدینے میں چھوٹے تھے وہ اپنے گاؤں سے یعنی شہر مدینہ سے بہت دور نکل کر کے اور اسی راستے پہ آ کے بیٹھی ہوئی تھی، جس وقت جو ہے آپ دیکھتی ہیں پھوپھی کو تو اپنے گلے سے لگا کر کے کہتی ہیں پھوپھی آپ تنہا آ رہی ہیں، بھیا علی اصغر کو آپ نے کہاں چھوڑ دیا، پھوپھی آپ تنہا آ رہی ہیں، میرے پیر بھائی اکبر کو کہاں چھوڑ دیا، اور اے میری پھوپھی آخر آپ نے سب کو چھوڑا میری بہن سکینہ کو کہاں چھوڑا۔ حضرت زینب نے کہا بیٹا یہ اللہ رب العزت کی منشا تھی، یہ اللہ رب العزت کی مشیت تھی، یہ پروردگار کی مشیت تھی، اے بیٹا جس میدان میں جو ہے جس راہ میں حضرت علی اصغر کو قربان کر دیا ہے، جس راہ میں جو ہے قاسم کو قربان کیا گیا ہے، جس راہ میں جو ہے مسلم ابن اوسیہ کے شہزادے کو جو ہے قربان کیا گیا ہے، وہ 72 نفوس قدسیہ قربان کیے گئے ہیں، اے میری بیٹی اسی راہ میں تیری بہن سکینہ بھی قربان ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس شہزادی کو لے کر کے اور سب روتے بلکتے جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت زینب اور حضرت شہر والوں اور آپ کے ساتھ وہ خواتین ہے، وہ کہتی ہے نانا دیکھو آپ کی امت نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ لوگ اس لیے بلائے تھے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، یہ لوگ اس لیے بلائے تھے کہ ہم آپ کی جو ہے سفارش کریں گے، یہ لوگ اس لیے بلائے تھے کہ ہم معاملات کو بگڑنے نہیں دیں گے، یہ لوگ اس لیے بلائے تھے کہ ہم آپ کو کسی بھی طریقے سے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن سنیں ایک غیب سے آواز آتی ہے زینب اب جو ہے قبر سے ہاتھ ہٹا لو ورنہ ابھی قبر شک ہو جائے گے، اس لیے جو ہے آپ اپنے ہاتھ کو ہٹا لو۔ یہ خاندان اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ بجھا ہوا قافلہ بہت دیر تک اپنے سر کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کے یہ سمندر جو جاری ہے یہ رکنے کے لیے رک نہیں ہے، بلکہ جو ہے بہت دیر تک اسی بارگاہ میں یہ لوگ رو رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ظلم کے ایک ایسے باپ مرتب ہوئے ہیں جس کو سن کر کے روحیں کانپ جاتی ہے، آسمان کانپ جاتا ہے، زمین میں لرزہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سنیں یہ جو آسمان کے کنارے کنارے شفق دیکھتے ہیں، یہ جو شام کو سرخی دیکھتے ہیں، یہ امام حسین کے شہادت سے پہلے کربلا کی شہادت سے پہلے آسمان کے کنارے یہ جو سرخی اور لالی ہوتی ہے یہ کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے کربلا کے میں یہ سارے واقعات رونما ہوئے ہیں تب سے جو ہے یہ سرخی
ہمیشہ جو ہے آپ شام کو دیکھیں گے بدلی اگر صاف ہے، آسمان صاف ہے، تو آپ دیکھیں گے آج بھی امام علی مقام کی شہادت میں آسمان جو ہے روتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے، جس وقت جو ہے امام علی مقام کی شہادت کے بعد خیمے حسینی میں ایک زلزلہ، ایک بحران پڑا تھا، قیامت کا منظر تھا، اس وقت اگر آسمان نہ ہوتا تو شاید یہ بھی کہلاتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چمن کا پتا پتا آپ کی یادوں میں اس قدر جو ہے رو رہا ہے کہ جب جب محرم جو ہے آئے گا، جب جب ان کی یادیں آئیں گی، تب تب جو ہے مومنین کی آنکھوں سے آنسو جو ہے بے ساختہ بھی جاری رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے حسین کی شہادت اور یہ ساری قربانیوں کو اس طریقے سے قبول کر لیا کہ مصطفیٰ کا نام جب تک زندہ رہے گا، حسین اعظم کا نام زندہ رہے گا، حسین والوں کے نام زندہ رہیں گے۔ لیکن سنیں، یزید نے سوچا تھا کہ ہم تخت و تاج لے کے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن سنیں اس کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ آج بنی امیہ کا کوئی نام نہیں لیتا، اور بنی امیہ بھی جو ہے پوری دنیا سے تباہ و برباد ہو گئی، اور یہ بھی جو ہے تباہ و برباد ہو گئے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ اس کے وفادار اور شیطان کے چیلے تو ہر دور میں جنم دیتے ہیں، اور جب جب جو ہے اسلام پہ حملہ ہوا ہے تب تب جو ہے کوئی نہ کوئی شبیر جنم لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کوئی نہ کوئی شبیر ضرور جنم لے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار جو کچھ یہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ درشی پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے گرامی، آپ نے دیکھا کہ یہ امام علی مقام کا رکھتا ہوا قافلہ کس طریقے سے جو ہے مدینہ شریف پہنچتا ہے، لیکن جب مدینہ واپسی ہو جاتی ہے تو ان لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے عمر ابن سعد کی بات آتی ہے۔ یہ وہی ظالم ہے، عمر ابن سعد کو جو ہے جب اپنے سوچا کہ یہ جو ہے اپنی حکومت کو سنبھالے، تب ایسے وقت میں وفادار اہل بیت کے نام سے ایک شخص ابھرتا ہے جس کو مختار صفی کہا جاتا ہے۔ اس نے اہل بیت اطہار کی محبت کا جو ہے جادو جگایا، اور اہل بیت اطہار کے نام پہ بہت ساری فوج کو اکٹھا کر دیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا سب سے پہلے میرا کام کیا ہے، اور اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اس نے عمر ابن سعد کو جو ہے دیکھ کر مختار سقفی کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور مختار سقفی نے گرج کر کے بولا، کہا اے دنیا کے کتے، بتا تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تو نے کربلا کے میدان میں خاندان اہل بیت کو بجھانے کے لیے جو ہے لگائی ہے۔ عمر ابن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، میں بے قصور ہوں اور میں یزید اور ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، مجھ پہ رحم کیا جائے۔ مختار نے عمر ابن سعد کی اس گفتگو سے اور بھی بھڑک اٹھا اور کہا کہ میرا آقا حسین کتنا بڑا بہادر تھا کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے ظلم کو بھی دیکھا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی قربان کیا ہے، اور قربان کرنے کے بعد مگر پھر بھی اس نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں مانگی اور رحم کی بھیک نہیں مانگی، اور پھر حکم دیا کہ اس کا بیٹا حفص کہا جو ہے، جس کا نام حفص ہے، اس کو بلایا جائے۔ اس لیے کہ عمر ابن سعد نے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے خیمے پہ سب سے پہلا تیر چلایا تھا، اور جانتے ہیں حضرت علی اکبر کو شہید کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس نے ہی جو ہے جب حضرت علی اکبر کو گرتے دیکھا تو اس نے جو ہے کہا تھا کہ اب اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ جانتے ہیں جیسے جیسے ان لوگوں نے، ان کتوں نے کیا تھا، ایسے ہی مختار سقفی نے کیا تھا۔ مختار سقفی نے کہا تو بھیک مانگ، تو اپنے بہن کی بھیک مانگ، تو گڑگڑا دیکھتا ہوں تو کتنا گڑگڑاتا ہے، میرا حسین تو تجھ سے ایک مرتبہ نہیں کہا۔ اپنے چاہنے والوں سے مختار سقفی نے کہا اس کا بیٹا حفص ہے، اس کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ حفص اس کا بیٹا سامنے لایا گیا، عمر ابن سعد کے سامنے، کہتے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی گئی، اللہ، اور جب جدا کر دی گئی تاکہ ظالم عمر ابن سعد کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے کیسا لگتا ہے، امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیل
सामने तड़पने लगे। अमर इब्न साद रहम रहम की दुआई दे रहा था कि जल्लाद ने तलवार से उसकी भी गर्दन मार दी और उसको भी फिन्नार कर दिया। मेरे अजीजों, इसके बाद शिम्र लईन का जो नंबर आता है, ये शिम्र है जिसने इमाम अली मकाम पे जो है, इसने देखा कि इमाम अली मकाम सजदे में गए तो इसने कहा अगर ये सजदे से सर उठा लिए तो इनको और ताकत मिल जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये फरिश्तों की जमात को बुला ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये पहले खुदाबंदी पर करके नाजिल हो। इसने जो है इमाम अली मकाम के सर को तन से जुदा किया। खूदी ने चाहा था कि आपके सर को तन से जुदा किया जाए, लेकिन जो है शिम्र ने मना किया, कहा सुन, इसमें सबसे ज्यादा हक मेरा है। और ऐसे वक्त में अमर इब्न साद को उसके जुल्म की सजा देने के बाद मुख्तार ने जो है शिम्र से कहा कि तू ही वो बदबख्त इंसान है जिसने नवासे रसूल की मुबारक छाती पे चढ़कर और आपके गले से आपके सर को तन से जुदा किया था। तू ही वो जालिम है जिन्होंने उनके ऊपर खंजर चलाया था और उठा और पहले आगे वो पलीद हाथ कर जिनसे तूने खंजर उठाया था, उठा जल्दी अपने हाथ को बढ़ा और जिससे तू वो खंजर उठाया था। शिम्र रोने लगा और कहने लगा मुझे अमर इब्न साद ने बचाया था। देखें जब परेशानियों में पड़ते हैं तो सारी चीजें जो है कोई याद आती है। कहते हैं अमर इब्न साद ने मजबूर किया था, मुख्तार ने डांट कर कहा खबरदार तुझे शर्म नहीं आती है? फातिमा के लाल ने तो मुस्कुरा कर जान दी थी, तू चिल्ला क्यों रहा है? तुझे शर्म आनी चाहिए। आगे और हाथ कर शिम्र ने फिर दरखास्त की कि मैं इस वक्त बहुत प्यासा हूँ, 2 घूंट मुझे पानी पिला दो। मुख्तार ने फिर कहा जलील कुत्ते, क्या तूने जिगर गुशे बदूल में रहम किया था? 3 दिन से वो लोग भूखे प्यासे थे और तूने उनको खंजर चलाने से पहले पानी पिलाया था, बता। उसने कहा कि जो मुझसे हुआ या मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। शिम्र ने कहा पहले तो हाथ आगे बढ़ा, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद मुख्तार ने तलवार मारी, शिम्र के दोनों हाथ जमीन पर थे और फिर मुख्तार ने शिम्र के गले पे खंजर खुद चलाकर उसको खत्म कर दिया। पता ये चला मुख्तार सख्ती ने जो जैसे जैसे कत्ल किया था, जिस हथियार से कत्ल किया था, उसी तरीके से एक एक का जो है बदला ले रहा है। फिर उसके बाद हुरमला का नंबर आता है। ये वो जालिम है जिसने मैदानी करबला में इमाम अली मकाम की गोद में वो फूल सा चेहरा जिसके ताल्लुक से यह शायर ने कहा था कि खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। अल्लाह 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। और शायर ने तो यहाँ कहा था कि जब इमाम अली मकाम इस शहजादे को करबला के मैदान से उठा के ला रहे थे, जब इन्हें दफनाने की बात आती है तो शायर ने तर्जुमानी की कि नजू दफनाओ असगर को, इन्हें मौला हमें दे दो, ये मैयत तो हमारे दिल में दफनाने के काबिल है। अल्लाह कहते हैं मुख्तार ने जो है शिम्र को उसके किए की सजा देने के बाद मुख्तार ने हुरमला से कहा क्या तू ही वो शकीमुल कल्ब इंसान है जिसने इमाम पाक की झोली में असगर के हलक पर तीर मारा था? उठ और मेरे सामने खड़ा हो जा। और मुख्तार ने फौजियों को हुक्म दिया इस पर तीरों की बारिश की जाए, इसको खड़ा कर दिया जाए, इसके ऊपर तीरों की बारिश जो है की जाए और आखिरी तीर इसके हलक के आकार होना चाहिए। यहाँ तक कि इसको भी इसी तरीके से फिन्नार किया गया। अब इसके बाद जो है एक और जालिम का नंबर आता है जिसे खूदी कहा जाता है। कहते हैं खूदी बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करता है, लेकिन हुरमला की लाश अभी जमीन पर तड़प रही थी कि खूदी को लाया गया। खूदी को देखकर मुख्तार का खून जो है और खौल गया, आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई और गरज करके जो है मुख्तार ने बोला, कहा यह है वो संग दिल और दुश्मन खुदा जिसने इमाम पाक के सीने में बरछा मारा था, इमाम पाक के सीने में बैठकर बरछा मारा था और फिर नवासे रसूल का सर कर नेज़े पर चढ़ाकर इब्ने ज़ियाद के पास उसी गुफा में लाया था। अगर जैसे जितनी भी सजा दो मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा, मगर उसकी सजा ये है कि पहले इसके दोनों हाथ काटे जाए, फिर उसके हाथ काटने के बाद फिर इसके दोनों पांव काटे जाए, फिर इसके सीने पर में बरछा मारकर वस्ले जहन्नम किया जाए और फिर उसका सर काटकर नेज़े पे चढ़ाकर मेरे सामने लाया जाए। जल्लादों ने ऐसा ही किया। ये तमाम तर कुत्ते इसी तरीके से कत्ल होते रहे। लास्ट में जानते हैं वो फिरऔन आता है जिसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहा जाता है, वो शैतान का बाप आता है जिसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहा जाता है। इब्न ज़ियाद ये खूनी खेल कर जब इसका फातिमा की
کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر کے بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہیں تھا خدا کی لاٹھی میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بے آواز ہے خدا کی لاٹھی اور اس کا قہر خاموش ہے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمر ابن سعد اور شمر اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ ابھی اسے پتہ نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اتنے میں مختار سبزی نے ابراہیم مالک اشتر نام کو جو ہے حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کرو۔ چونکہ اہل بیت اطہار کے نام پر یہ بندہ ایک بڑی فوج جو ہے اکٹھا کر چکا تھا، اس نے جو ہے فوج حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اگرچہ ان کے پاس سامان حرب بھی کم تھا، فوج بھی کم تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشأ قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے، اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے متواتر جو ہے کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو سکی تو خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سختی کے سامنے لٹایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو قتل کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا اب وہ ہر شخص جو کربلا میں عمر ابن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حسین امام حسین کو وصل جہنم کر چکا تو فرمایا ان کی سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی ہے، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔ میرے عزیزوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب وہ یزید ہے جس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا اور اس نے یہیں تک بس نہیں کیا تھا، اس کے بعد اس نے جو ہے کعبہ شریف پہ پتھر برسوائے تھے، کعبہ شریف کے خلاف میں آگ لگا دیا تھا اور جانتے ہیں کعبہ شریف کے اندر اتنی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے اور جو ہے اونٹ باندھے گئے تھے، وہ وہیں نیل کرتے وہیں پیشاب کرتے اور اپنی فوج کے اوپر تقریباً 3 دن تک مدینے کی عورتوں کو حلال کر دیا تھا۔ اللہ 3 دن تک حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اس وقت حضرت صحابی حضرت سعید بن مسیب بھی باحیات تھے، وہ دیکھتے جب چپکے سے تھوڑا سا سناٹا ملتا اور اذان کا وقت ہوتا تو مسجد کے اندر آ کے چپکے سے اذان دے دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اذان نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ کا قہر نازل ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مقابلے کے لیے نکلے، اسی مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے شہید کیے گئے اور جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو ان یزیدیوں نے جو یزید کے طرفدار تھے ان کو جو ہے الٹا جو ہے لٹکا دیا تھا قتل کرنے کے بعد اور پھر نیچے سے آگ جو ہے لگا دیا تھا۔ آپ کی لاش بالکل جل گئی تھی لیکن چہرہ تھوڑا تھوڑا پہچان میں آ رہا تھا۔ آپ بتاؤں آپ کو 2-3 دن کے بعد آپ کی والدہ ادھر سے گزرتی ہیں اور گزرنے کے بعد جب اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا تو ان کی ماں نے کہا بیٹا مجھے معلوم تھا کہ میرا بیٹا جھکنے والا نہیں ہے، ابھی بھی میرا بیٹا کھڑا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام تر بہت سارے معاملات ہیں، اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو جتنی دیر ابھی بیان ہوا ہے اس سے اور بھی زیادہ وقت لگیں گے، لیکن چونکہ میں نے ان شارٹ جو ہے آپ کو دیکھ کر کے بھی بتا دیا کہ تاکہ اور جلدی ہو جائے۔ اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید نے سوچا تھا کہ بہت میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برباد کر دیا۔ اور بتاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو ظلم و ستم کرنے کے بعد فطرت پیغمبر علیہ السلام کو اپنے قہر و غضب کے تیروں کا نشانہ بنانے کے بعد اور میدان کربلا میں آل مصطفیٰ کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جب نہ کوئی یار تھا، جب نہ کوئی مددگار تھا، اللہ کا قہر نازل ہوا اور اسے درد کالج کی بیماری ہوئی۔ اللہ سارے لوگوں کو اس بیماری سے بچائے۔ یہ بیماری جانتے ہیں
ایک ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری میں انسان کو پیاس لگتی ہے اور انسان کے گلے میں آپ جو ہے ٹلو پمپ نہیں بلکہ کوئی پائپ لگا دیجئے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی. وہ صرف یہی کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ, مجھے پانی پلاؤ, مجھے پانی پلاؤ, مجھے پانی پلاؤ, مجھے پانی پلاؤ. یہی جو ہے کہتا ہے. کہتے ہیں کسی مرض میں یہ جو ہے بالکل لگا اور لگنے کے بعد جو ہے رفتہ رفتہ اس کا بھی یہی حال ہوا. کہتے ہیں کہ جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا, نہ کوئی فقیر, نہ کوئی ولی اور نہ کوئی پیغمبر. یعنی موت کا وقت یزید کو معمولی سی درد کالج ہوئی مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی اس لیے عذاب بن گئی. اور بتاتے 3 دن اور 3 راتیں اپنے موت کے بستر پر یہ تڑپتا رہا. پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا وہ بھی تیر بن کر کے حلق میں اترتا تھا. روٹی کا ٹکڑا کھاتا وہ تلوار بن کر کے پیٹ میں جاتا. آخر 3 دن اسی عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سر پٹک پٹک کر رہ گیا. مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا. اس کا بھی نام معاویہ ابن یزید ثانی تھا. میں نے بتایا تھا معاویہ کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے اپنے بیٹے معاویہ کو جو ہے وصیت کی. امور سلطنت کے متعلق وصیتیں کرنی چاہیے مگر اس نے ابھی شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ جو ہے اس کا بیٹا زندہ تھا. چونکہ اس نے یہ خوف منظر یہ خونی منظر دیکھ چکا تھا. وہ جو اس نے کہا خبردار جس حکومت کی بنیاد اہل بیت اطہار کے خون سے رکھی گئی میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں. پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے لڑکے معاویہ کو زبردستی تخت پر بٹھا دیا لیکن ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر اور یہ کہہ کر اٹھ بیٹھا کہ اس تخت سے مجھے حسین کے خون کی بو آتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ اپنے حجرے میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش اس کمرے سے نکلتی ہے. یعنی اسے بھی منظور نہیں تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ اس جو ہے حکومت کو سنبھالے. یہ ساری دنیا کے لیے درس عمل ہے کہ اگر ظلم کے خلاف آپ وہ آواز اٹھاتے ہو وقتی طور پہ تکالیفیں ہوتی ہیں لیکن یہ میرے عزیزوں ان تکالیف کو برداشت کرنا اور اسلام نے وہ ہر طور پر قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اور اسلام کو جب جب قربانی ملی ہے اسلام کی پوری رات چوگنی ترقی پایا ہے. اگر تفصیل کے ساتھ بیان کرتا تو شاید اور بھی جو ہے وقت لگتا لیکن آپ یہ چند جملے جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اگر اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں صرف دل سے سچے دل سے آپ سب کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھ گنہگار اور میرے ساتھ میرے تمام نیک بھائیوں کی مغفرت فرما. یا اللہ میرے تمام بھائیوں کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما. حضرت امام علی مقام کے صدقے زفیر تمام میرے عزیزوں کی ضرورت اور خواہشات کی تکمیل فرما. اے اللہ رزق میں بے پناہ رزق حلال جیسی برکتیں عطا فرما. مولا گھر میں جو لوگ جو ہے جہاں بھی کہیں ہاسپٹل میں یا کہیں اور بھی لوگ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ابھی ہاسپٹل میں کورونا جیسی مرض سے یا اور مہلک بیماری سے کینسر جیسے مرض سے لڑ رہے ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں امام علی مقام کا واسطہ ہے اللہ ان تمام بھائیوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ بہت سارے ہاسپٹلوں میں میرے مسلمان بھائی بہت سارے مریضوں کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں لیکن انہیں بھی خوف ہے کہ پروردگار کہیں ہم جو ہے کسی مرض میں مبتلا نہ ہو. اس لیے کہ یہ کورونا کی جیسی وبا چلی ہے اس میں بہت سارے لوگ خائف ہیں. اے اللہ ان سبوں کی جان و مال کی حفاظت فرما. تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. شہداء کربلا کے تمام ذات پاک کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما. سامنے